السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ پردے میں بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، آپ میں سے اکثریت ایسی ہوگی جس نے کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں پڑھا ہوگا، تو یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ اسکول میں یا مدرسے میں اگلا کلاس، اگلا درجہ امتحان میں پاس ہونے کے بعد ملا کرتا ہے۔ تو میں آج، اور یہ امتحان عام طور سے اسکولوں میں بھی مدرسوں میں بھی سال بھر کے بعد ہوتا ہے، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو اگلے اسباق کے لیے اگلا درجہ مل جاتا ہے۔ تو میرے بھی ذہن میں یہ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مستورات اور لڑکیاں یہ اوپری چھت پر ہیں اور وہاں سے لٹک کے دیکھ رہی ہیں، وہ گریل جو ہے وہ صرف ٹینٹے کی ہے اور کمزور ہے۔ خدا کے واسطے اس جلسے کو آپ برباد نہ کریں، فوراً پیچھے ہٹ جائیں، کوئی رعایت نہیں، ورنہ نیچے اتر جائیں۔ جو ذمہ دار ہیں وہ دیکھ لیں، اگر نہ مانے تو ان کو واپس بھیج دیں۔ مجمع تھوڑا آگے آ جائے جتنی گنجائش ہو، پیچھے لوگ کھڑے نہیں ہو پا رہے، اپنی کرسیاں تھوڑی تھوڑی آگے بڑھائیں، جتنی جگہ ہو اتنی بڑھا لیں سب لوگ بہت تیزی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو دوسرے کو جگہ دیتا ہے اللہ اس کے لیے جگہ بناتا ہے۔ بیٹھ جاؤ اور درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسکول، کالج، مدرسہ، ان سب جگہوں پر
بچوں کو اگلا کلاس اور اگلا درجہ امتحان میں کامیابی کے بعد ملتا ہے، تو ذہن میں یہ ہے کہ سال بھر کے بعد آج آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوئی ہے تو کیوں نہ امتحان لے لیا جائے؟ کیوں بھائی؟ جو سبق پڑھایا تھا اس سبق کا امتحان لے لیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد ہے کیا سبق پڑھایا تھا؟ 4 باتیں شاید میں نے کہی تھی، کیوں بھائی؟ دیکھو یہ امتحان مجھ سے نہیں ہے، یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ سے پوچھ اس لیے رہے ہیں تاکہ جو نہیں کر پائے ان کو ترغیب ہو جائے اور وہ کرنے والے بن جائیں۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ کہی تھی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے قرآن شروع کرنا اور چاند کی 30 تاریخ کو قرآن مکمل کرنا۔ تو ذرا جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بتا دو کہ اس پورے سال میں کس کس نے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی بڑی تعداد ایسی ہے جو رہ گئی، بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے شروع کیا ہوگا پھر بیچ میں چھوٹ گیا ہوگا، بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی۔ اچھا نہیں کر پائے تو اب نیت کر لو کہ انشاءاللہ کریں گے، جو نہیں کر پائے وہ اب نیت کر لو کہ کریں گے۔ دوسرا کام ہم نے بتایا تھا کہ اپنے ملازمین کو تنخواہ چاند کی تاریخ سے دینا۔ کہ بھئی ایسا کسی نے کیا؟ بتاؤ کہ اپنے گھر کے نوکروں کو، ملازمین کو، گھر میں بیوی کو، بچوں کو جو خرچہ ہم دیتے ہیں وہ انگریزی تاریخ کے بجائے چاند کی تاریخ سے دیں گے۔ دیکھو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نیت مکمل طور سے عمل کرنے کی نہیں آ رہے، ورنہ 5% 10% تو اس مجمع میں ایسا ہوتا جو یہ کہتا کہ ہاں ہم نے کیا۔ یہ جلسے، یہ بیانات، تقریریں، یہ صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ تو اس لیے ہے کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، کچھ ہم کرنے کی نیت کریں۔ میں نے اسی لیے شاید آپ کو یاد ہو کہ جلسے کے آخر میں ساری بات کرنے کے بعد آپ سے پھر یہ سبق دہرایا تھا کہ اس جلسے سے 4 باتیں لے کر جائیے۔ تیسری بات سجدے کی حفاظت کہی تھی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلے کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، پچھلے سال کے جلسے کے بعد سے انہوں نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سبق بھول گئی، تو ہمارا رزلٹ بہت کمزور ہے، ہمارا رزلٹ بہت کمزور ہے۔ اور ایک آخری بات کہی تھی وہ گھر کی عورتوں سے متعلق تھی، پردے کی حفاظت۔ شاید آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کربلا کا پیغام اگر 2 لفظوں میں بیان کرنے کو کہا جائے تو کربلا کا پیغام 2 لفظوں میں سجدے کی حفاظت اور پردے کی حفاظت۔ بے شک بے شک بے شک، یاد ہے؟ جی جی جی۔ دیکھو استاذ بھی وہی اچھا جو یہ یاد رکھے کہ اس نے کیا پڑھایا، اور شاگرد بھی وہی اچھے جو یہ یاد رکھیں کہ سبق کیا ملا تھا۔ اگر استاذ بھول جائے تو بات نہیں بنے گی، اور شاگرد بھول جائے تو بالکل ہی نہیں بنے گی۔ تو یہ ہر جلسہ ماشاءاللہ 10 دن سے نہ جانے کتنی قیمتی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، کتنے آپ سے عزائم کرائے گئے ہوں گے، کتنے آپ سے ارادے کرائے گئے ہوں گے، اور پچھلے سالوں سے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں،
اگر یہ عملی زندگی میں داخل نہ ہوئے تو یہ جلسے میری اور آپ کی پکڑ کا سبب بن جائیں گے، میری اور آپ کی پکڑ کا سبب بن جائیں گے۔ کل قیامت کے میدان میں ہم جواب نہیں دے پائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان جلسوں کو دلیل بنا کر لا کر کھڑا کر دے گا کہ دیکھو اس مجلس میں تم موجود تھے اور یہ باتیں تم سے کہی گئی تھیں۔ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم اس چہار دیواری کے اندر جب داخل ہوں تو اس نیت کے ساتھ داخل ہوں کہ انشاءاللہ ہم پورے بیان میں سے اگر ایک بات بھی ہم کر سکتے ہیں تو اس کے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یقینی بات ہے میرا آپ کا یہاں جمع ہونا، میرا اور آپ کا یہ کہنا سننا میرے اور آپ کے لیے فائدے مند، ورنہ ایک قوالی ہے کہ جی فلاں قوال آیا اس نے قوالی سنا دی، فلاں قوال آیا اس نے قوالی سنا دی، فلاں قوال آیا اس نے قوالی سنا دی۔ اور جیسے دنیا کا مزاج ہے کہ قوالیوں پر سر دھننا اور قوالیوں پر واہ واہ کے نعرے لگانا اور پھر اس کے بعد اپنی دنیا میں مگن ہو جانا، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ میرے تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے۔ صحابہ کے واقعات، حضرات حسنین کے واقعات، آل رسول کے واقعات، کربلا کے واقعات، یہ جو کچھ ہیں یہ صرف برائے واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے میری اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، میری اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جو کچھ آپ نے سنا، بہت بڑے بڑے حضرات آپ کے درمیان میں تشریف لائے، ندوۃ العلماء کے ناظم، دارالعلوم کے نائب محتمم اور بڑے بڑے علماء۔ میں تو ایک آوارہ گرد آدمی ہوں، خانہ بدوش ہوں، لیکن آج آ کر ایسا لگا اپنی بات، اپنا سبق دہرا کر، شاید کسی شاعر نے کہا تھا وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ خدا کی قسم حضرات علماء کرام اپنا دل چیر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنی تڑپ، اپنی کڑھن وہ آپ کے سامنے انڈیلتے ہیں، اور اگر آپ نے صرف اس کو آہ اور واہ میں کھو دیا تو یقینی بات ہے کہ ان آنے والوں کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، ہم نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ کب تک اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کب تک کریں گے۔ اس لیے آج کم سے کم یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ یہ جو 10 دن گزرے، ابھی تو سبق تازہ ہوگا، اور اب تو ماشاءاللہ کیمرے موجود ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، پورے سال آپ کے موبائل پر یہ بیانات محفوظ ہیں، بھول جاؤ تو دوبارہ سن سکتے ہو، اس سبق کو دہرا سکتے ہو۔ تو آج یہ نیت کر لو، یہ جتنے بیٹھے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ نیت کر لو کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اس سال انشاءاللہ ہم نے اپنے علماء سے، اکابر سے جو بات سنی ہے اور وہ میرے بس میں ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ بڑوں نے بات بہت بڑی بیان کر دی اور ہمارے بس میں نہیں تھی، ہم وہ نہیں کہہ رہے جو آپ کے بس میں نہیں، ہم وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے بس میں ہے۔ اس کی نیت کر لو کہ جو ہمارے بس میں ہے انشاءاللہ اس پر اب عمل کریں گے، کرو گے؟
پیچھے والے بھی کرو گے؟ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے یہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور اتنا کامل ہے کہ اس دین پر چلنے والے کو کسی دوسرے کی طرف ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کمال صرف اسلام کا ہے۔ یہ کمال صرف اسلام کا ہے کہ مسلمان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام ہم کیسے کریں، اسلام نے نہیں بتایا، تم بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کامل دین ہمیں دیا ہے، اور اس دین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہم کو دی ہے قرآن، وہ کامل اور مکمل کتاب ہے۔ دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں، لکھی جاتی ہیں اور لکھی جائیں گی، لیکن ان ساری کتابوں کی عمر جو ہے وہ کسی کی 1 سال ہوتی ہے، کسی کی 10 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 100 سال، اس کے بعد وہ کتاب مردہ ہو جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کتاب بنایا ہے۔ اور یہ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اس کی اور ایک دلیل میں آپ کو دوں۔ ایک مشین میں نے بنائی، اور جب میں نے اس کو بنایا تو مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ خراب ہوگی تو اس میں پرابلم کہاں آئے گی، اور جب خراب ہوگی تو کون سا پرزہ بدلنے کی ضرورت ہے، اور کہاں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ میری بنائی ہوئی مشین کو بگڑ جانے کے بعد اگر آپ بنانے کی کوشش کرو گے تو کبھی یہاں ہاتھ مارو گے، کبھی وہاں ہاتھ مارو گے، ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے اور زیادہ خراب ہو جائے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جس کمپنی کی مشین ہے کمپنی والے سے بلا کر سروس کراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی خرابی کہاں سے ہوگی اور اس خرابی کو دور کیسے اور کہاں سے کیا جائے گا، جانتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح مجھے، آپ کو، پہلے والوں کو، بعد والوں کو، ہم سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ ہم سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس مشین کے اندر خرابی کہاں کہاں آئے گی اور کیا کیا آئے گی، ماضی میں کیا آ چکی، حال میں کیا آ رہی ہے، اور مستقبل میں کیا آئے گی۔ کیوں؟ ماضی والوں کو بھی اسی نے بنایا تھا، حال والوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، اور مستقبل والوں کو بھی وہی بنائے گا۔ تو وہ سب کو جانتا ہے اور قیامت تک کے آنے والوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اب قیامت تک کے آنے والوں کی زندگی میں کیا مسائل آئیں گے، کیا پرابلمز آئیں گی، ان سب کو جاننے کی وجہ سے اس نے جو کتاب اتاری اس کتاب کے اندر اس کا حل رکھ دیا۔ چونکہ وہ بنانے والا ہے اس لیے اسے یہ معلوم ہے کہ اب اس کے بنانے کے لیے میں جو قانون بنا کر دے رہا ہوں اس میں کمی اور زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کامل ہے۔ آئندہ پڑھی جائے گی تو بھی اور آج پڑھی جائے گی تو بھی، ہر دور کے لیے یہ کتاب کامل۔
اس لیے فرمایا کہ قرآن قیامت تک کے لیے زندہ کتاب ہے. کیوں کہ قیامت تک کے انسانوں کے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے, اور ایسے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے حالات کو جانتا ہے, اور جان کر ان کے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اور حدیث کو صرف دعا اور برکت کی کتاب سمجھا ہے. قرآن کو اور حدیث کو ہم نے صرف دعا اور برکت کی کتاب سمجھا ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو برکت آئے گی. تو کیا کہتے ہیں جی نئی دکان کھولی ہے قرآن خوانی کرا دو, نیا کاروبار شروع کیا ہے قرآن خوانی کرا دو, نیا مکان بنایا ہے قرآن خوانی کرا دو, گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے, گھر سے باہر نکلنے کی دعا یہ ہے, کھانا کھانے کی دعا یہ ہے, کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے. حدیث کو دعاؤں کی کتاب اور قرآن کو برکت کی کتاب. اور تھوڑا سا آگے بڑھے, مولوی صاحب تعویذ دے دو, قرآنی آیات لکھ کر دے دو, گلے میں پہن لیں گے بیماری سے شفا مل جائے گی. بس یہ 3 کام ہم نے قرآن اور حدیث سے متعلق سمجھیں. یہ سوچا ہی نہیں, یہ پوچھا ہی نہیں, یہ جانا ہی نہیں کہ میری زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. ایک تاجر تجارت شروع کرتا ہے, مولوی صاحب کے پاس وہ یہ پوچھنے نہیں آتا کہ جی قرآن نے تجارت کا کیا طریقہ بتایا ہے. ایک نوجوان شادی کرنے جا رہا ہے, وہ مولوی صاحب سے یہ پوچھنے نہیں آتا کہ قرآن نے شادی کا کیا طریقہ بتایا ہے. ایک آدمی پیسے ادھار دینے جا رہا ہے, یہ پوچھنے نہیں آتا کہ قرآن نے ادھار دینے کا کیا طریقہ بتایا ہے. ایک آدمی اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے, وہ یہ نہیں پوچھتا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا, میرے پیسے کا, میرے بینک بیلنس کا, اس کو قرآن نے تقسیم کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے. ان ساری چیزوں کو نہ ہم پوچھتے ہیں اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل قرآن میں موجود ہے. حالانکہ اگر قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو قرآن نے تو ہمارے دن اور رات بھی بتائے ہیں. دن کیسے گزارو, رات کیسے گزارو, بیوی کے ساتھ کیسے رہو, ماں کے ساتھ کیسے رہو, باپ کے ساتھ کیسے رہو, اولادوں کی تربیت کیسے کرو, کاروبار کیسے کرو, لین دین کیسے کرو, قرض ادھار کیسے کرو, ساری چیزیں قرآن نے بتائیں. پھر عبادات کیسے کرو, اپنی معاشرت کیسی بناؤ, دوست کس کو بناؤ, اٹھنا بیٹھنا کہاں رکھو, یہ ساری چیزیں قرآن بتا رہا ہے. ایک ایک لمحے پر قرآن ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. لیکن ہم نے قرآن کو نہ سمجھا اور نہ قرآن سے اپنی زندگی کے لیے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے شرعی اور دینی قانون کو پسے پش ڈال دیا. اور جب کوئی مسائل پیدا ہوئے, میاں بیوی میں ہوئے, بھائی بھائی میں ہوئے, پڑوسیوں میں ہوئے, ملنے جلنے والوں میں ہوئے, اور وہ مسئلہ بڑھا تو ہم عدالتوں میں بھاگے, کچہریوں میں بھاگے, تھانوں میں بھاگے, اور یہ سب کرتے رہے, اور نتیجہ ہر جگہ ذلیل ہوتے رہے, ذلت مقدر بنتی چلی گئی. اچھا, اب تک جو کچھ کر رہے تھے ایک گنجائش تھی کیا کہ ہندوستان کا جو قانون ہے, اس قانون میں یہ بات کہی گئی کہ ہر مذہب کے ماننے والے کے مذہبی مسائل کو
ان کے پرسنل قانون کے مطابق حل کیا جائے گا. یہ ہندوستان کا قانون ہے. تو جب آپ کی میراث کا، آپ کے جائیداد کا، آپ کے نکاح طلاق کا، آپ کے کاروبار کا جب کوئی مسئلہ آیا تو عدالتوں میں بھی اگر آپ گئے تو وہاں شرعی قانون کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا گیا. لیکن اب آپ جس دوراہے پر کھڑے ہیں، جس گھڑی، جہاں جس چوراہے پر آپ کھڑے ہیں، یہ فیصلہ کن گھڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے فیصلہ کن حالات اس امت پر ہر 50-60 سال کے بعد لاتا ہے. اور وہ حالات اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دے، بے شک اپنے اور پرائے کو الگ الگ کر دے. ہمارے درمیان میں جو منافق ہیں اللہ انہیں چھانٹ کر الگ کر دے. ہر 50-60 سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہوتا ہے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے سن 61 کی ہے، 61 ہجری کی. 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور، اور پھر 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کون منافق تھے اور کون غدار تھے اور کون ظالم تھے اور کون ظلم کرنے والے تھے. اللہ نے ان سب کو چھانٹ کر الگ کر دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے. اللہ ظالموں کو چھانٹ دیتا ہے. اور جو یہ چاہتے ہیں کہ حق والوں کو مٹا دیا جائے، حق کا نام لینے والا نہ رہے، اللہ کی شان یہ ہے اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل حق مٹا دیے جائیں، اللہ انہیں مٹا کر رکھ دیتا ہے. بے شک اللہ انہیں مٹا کر رکھ دیتا ہے. آپ سوچئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کو کربلا کے میدان میں سب کو شہید کر دیا گیا. ایک اکیلے امام زین العابدین بچے، ایک اکیلے، وہ بھی اس وجہ سے کہ بیمار پڑ گئے تھے. وہ ایک اکیلے بچے اور اللہ نے اس ایک اکیلے کی ذات سے ساری دنیا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو پھیلا دیا. بے شک سبحان اللہ. اور بالکل اس کے مقابل جو حضرت حسین کا قاتل تھا یزید، 15 بیٹے تھے، 15 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور 15 کے 15 اور 4 کے 4، ایک کے بھی اولاد نہیں ہوئی، ایک کے بھی اولاد نہیں ہوئی. اور اللہ نے وہی اسے ان نشانیہ کا هو الابتر کہ اس کے نام کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں کے مٹ جانے کے بعد بھی ساری دنیا کو بتا دیا کہ حسین پہلے بھی زندہ تھے، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آپ بھی زندہ ہیں اور حسین آئندہ بھی زندہ رہیں گے. بے شک سبحان اللہ. اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ یزید اس کو ہم نے مٹا دیا. کوئی دنیا میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم یزید کے خاندان سے. لیکن میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ذرا غور کرو، غور کرو. کربلا کے میدان میں سجدے بھی ادا کیے گئے تھے اور ڈھول بھی بجائے گئے تھے. کربلا کے میدان میں سجدے بھی ادا کیے گئے تھے اور ڈھول بھی بجائے گئے تھے. اب فیصلہ یہ کرو کہ ہم سجدے والے ہیں یا ہم ڈھول والے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب فیصلہ یہ کرو کہ ہم سجدے والے ہیں یا ہم ڈھول والے ہیں. ڈھول کس نے بجایا اور سجدہ کس نے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا تمہارا عمل بتائے گا، یہ میرا تمہارا عمل بتائے گا کہ ہم سجدے والے ہیں یا ہم ڈھول والے ہیں. تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر 50-60 سال کے بعد اللہ حالات لا کر
اہل حق کو الگ کر دیتے ہیں اور منافقین کو چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں گزارے۔ مدینہ میں جب آخری وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے سامنے بھی منافقین کو چھانٹ کر الگ کر دیا۔ کیا بات، نبی کے سامنے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ یہ منافق آتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ایسی نفرت کرنے والے کون؟ پہلی صف کے نمازی عبداللہ ابن ابی ابن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، ہر مجلس میں حاضر رہتا تھا، اور ایسا دشمن اللہ اکبر۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ سچے پکے مومن تھے، رسول اللہ کے سچے پکے غلام تھے۔ ابن سلول کا انتقال ہونے لگا رسول اللہ کے سامنے، تو یہ دوڑ کر آئے صاحبزادے، کہا یا رسول اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے اور میرے باپ نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا باپ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پیا ہوا تھوڑا سا پانی دے دیں اور میں وہ پانی اپنے باپ کو پلا دوں، شاید اللہ اس کے دل کے نفاق کو دور کر دے اور دنیا سے وہ سچا پکا مومن بن کر چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے فوراً پانی منگوایا، آدھا گلاس پانی پیا، آدھا گلاس اسے دے دیا۔ وہ صاحبزادے پانی لے کر گھر پہنچے، کہا ابا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی لایا ہوں، آپ اسے پی لیجئے، شاید اللہ آپ کے دل کے زنگ کو دور کر دے اور ایمان کی حقیقت عطا فرما دے۔ ایسا ظالم تھا، کہنے لگا کہ تو اس گلاس میں اگر پیشاب لے آتا تو میں پی لیتا، تو اس گلاس میں اگر پیشاب لے آتا تو میں پی لیتا، میں اس پانی کو نہیں پیوں گا۔ وہ پانی نہیں پیا اور اسی طرح مر گیا۔ بیٹا پھر دوڑ کر آیا، یا رسول اللہ ابا نے پانی تو نہیں پیا، ابا ایسے ہی مر گئے، لیکن یا رسول اللہ میرا باپ ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنا کرتا دے دیں اور ہم اس کرتے میں اسے کفنا دیں تو شاید آپ کے کرتے کی برکت سے اللہ اسے عذاب سے بچا جائے۔ فوراً نبی نے کرتا اتار کر دے دی کہ یہ لو کرتا۔ وہ کرتا لے کر آئے، نہلایا، کفنایا، پھر آئے، یا رسول اللہ ایک درخواست اور ہے کہ کیا کہ میرے ابا کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیں، اور اگر آپ پڑھا دیں گے تو شاید اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ کے رسول فوراً اٹھ کر چل دیے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں؟ کہ وہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ وہ منافق تھا، وہ منافق تھا، آپ ہرگز نہ جائیں۔ فرمایا عمر ابھی مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، ابھی مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، پھر بیٹے نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتار دیجئے، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار دیجئے، شاید اللہ اس کی برکت سے اس کو عذاب سے بچا لے۔ رسول اللہ خود قبر میں اتر گئے، اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتارا، اور پھر بیٹے نے کہا کہ اب یا رسول اللہ ایک درخواست ہو،
کیا؟ یا رسول اللہ میرے ابا کا منہ کھول کر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیجئے، شاید اللہ اس کی برکت سے اسے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے رسول نے منہ کھول کر اپنا لعاب دہن بھی ڈال دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر باہر جو منافقین کی ایک بڑی جماعت کھڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی گواہی دے کر سچے پکے مومن بن گئے۔ کیا کہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اب جبریل آئے۔ جبریل نے آ کر کہا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن یغفر اللہ لهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں، تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ہائے قربان جاؤ محمد الرسول اللہ پر۔ فرمانے لگے کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ اے محمد 70 پہ تو نہیں کروں گا، 71 پہ کر دوں گا، تو میں اس کی نماز جنازہ 71 مرتبہ پڑھتا، اللہ، اس کی نماز جنازہ 71 مرتبہ پڑھتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کبھی سوچا کہ یہ آیت پہلے کیوں نہیں آئی؟ یہ آیت اللہ پہلے بھی تو بھیج سکتے تھے۔ بے شک جب عبداللہ آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ پانی دے دیجئے، جب عبداللہ آئے تھے یہ کہنے کے لیے کرتا دے دیجئے، جب عبداللہ آئے تھے یہ کہنے کے لیے نماز پڑھا دیجئے، اس وقت بھی تو جبریل آ سکتے تھے، اس وقت بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ نہ، آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، آپ کے استغفار سے ان کو نفع نہیں ہوگا، یہ اس وقت بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ کیوں نہیں کہا؟ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دینا تھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتانا تھا کہ دیکھو تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، اور محمد الرسول اللہ کا عمل یہ ہے جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، جس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن اس کی خاطر بھی نبی کہاں تک چلے گئے اور کتنے احسانات کیے۔ اگر تم اپنے ساتھ والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، اللہ تمہارے اس احسان کی برکت سے ان کے دلوں کی دنیا کو بدل کر ہدایت دے دے گا۔ بے شک یہ پیغام دینا تھا، یہ سمجھانا تھا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دکھانا تھا کہ ہم جس نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ کتنے بلند اخلاق والا ہے، ساری دنیا کو یہ دکھانا تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت سورہ منافقون اتار دی اور گویا چھٹنی کر دی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر سارے منافقین کے نام بتا دیے، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، سب کو الگ الگ کر دیا۔ ہائے وہ سچے پکے ایمان والے کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ عمر ایک دن حذیفہ کو بلایا، کہنے لگے حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقین کے نام بتائے ہیں، میں تم سے سب کے نام نہیں پوچھتا، میں تم سے سب کے نام نہیں پوچھتا، بس مجھے اتنا بتا دو ان میں میرا نام تو نہیں، ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ، ایسے ڈرنے والے اور اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ۔ ہم اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے ایمان پر آنچ آئی ہوگی۔ ہم ایسے نڈر، ہم ایسے بے خوف ہیں۔
نہ جانے زندگی میں کتنی خرافات، کتنی باتیں، کتنے جملے، کتنی سوچیں، کتنے فکر ایسے آ جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میرا ایمان نہ ڈگمگا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی ایمان کا بچانا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلے پر آگ کا انگارے کا رکھنا مشکل ہے۔ ایسے دور میں ہم اپنے ایمان سے مطمئن ہو گئے، خیال نہیں کہ ایمان کا کیا بنے گا۔ اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے، ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہوئی ہے کہ اب تم کو فیصلہ کرنا ہے، تم صاحب ایمان بن کر جینا چاہتے ہو یا اپنے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہو۔ ہر موڑ پر یہ سوال آ کر کھڑا ہوگا، تم ایمان والے بن کر جیو گے یا ایمان کا سودا کر کے جیو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کہ میرا ایمان سلامت رہے، میری نسلوں کا ایمان سلامت رہے۔ بے شک کربلا کی وہ قربانی صرف اسی بات کے لیے تھی کہ ایمان سلامت رہے، یقین سلامت رہے۔ اور یہ ہر سال جو شہدائے کربلا کے نام پر پیغامات سنائے جاتے ہیں، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف قصے نہیں ہیں، یہ صرف وقت گزاری نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کے فکر کرنے کی چیز ہے کہ بتاؤ انہوں نے تو جانوں پر کھیل کر ایمان کو بچایا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اولادوں کے نذرانے پیش کر کے ایمان کو بچایا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم نے تو ذرا ذرا سی بات پر اپنے ایمان کے سودے کرنا شروع کر دیے۔ عدالتوں میں ایمان کا سودا کیا، تھانوں میں ایمان کا سودا کیا، جھوٹی محبتوں پر ایمان کا سودا کیا۔ چند روزہ لذت کی خاطر لڑکا ایمان کا سودا کر لے، چند روزہ محبت کی خاطر لڑکی اپنے ایمان کا سودا کر لے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہ خیال ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کیا ٹھکانہ بنے گا، کوئی خیال نہیں، اور ایمان کے سودے ہو رہے اور احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور احساس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم گھر والے اس کے لیے متفکر نہیں ہیں کہ میرے بچوں کے ایمان کا کیا بنے گا۔ آج سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں تو ہر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی تھی، میرا بچہ اللہ سے کیسے جڑے گا، میرا بچہ دین سے کیسے جڑے گا، میرا بچہ قرآن سنت کو کیسے جانے گا، پھر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، کسی لائن میں جائے، پہلی فکر یہ ہوتی تھی ایمان کیسے بچے گا۔ اور جب یہ فکر نکل گئی، فکر یہ آ گئی کہ اچھے سے اچھے کانوینٹ اسکول میں، اچھے سے اچھے عیسائیوں کے اسکول میں میرے بچے کا ایڈمیشن کیسے ہوگا، تو پھر ہمارے عمل میں ان بچوں کی تربیت کر دی۔ تربیت کسی کیپسول کا نام نہیں ہے، کسی تعویذ کا نام نہیں ہے کہ جی مولوی صاحب ایک کیپسول دے دو بچے کی تربیت کرنی ہے، مولوی صاحب ایک تعویذ دے دو بچے کی تربیت کرنی۔ تربیت میرے اور آپ کے 24 گھنٹے کے اعمال کا نام ہے، 24 گھنٹے کے اعمال۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ ہم کیسے تربیت کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، نرسری کلاس میں۔ نرسری کلاس کا مطلب وہ بچہ ابھی 4 سال کا ہے۔ صبح ہوئی، آپ یا آپ کی بیوی
उस बच्चे को प्यार से मोहब्बत से उठाते हैं और पूरी कोशिश ये होती है कि बच्चा रोता हुआ ना उठे, हंसता हुआ उठे। जी ये पूरी कोशिश होती, क्योंकि अगर रोने लगा तो आधा घंटा चुप कराने में चला जाएगा और वैन आके चली जाएगी। इसलिए पूरी कोशिश करके उसको हंसता हुआ उठाने की कोशिश करते हैं। जब वो उठ गया तो उसको बाथरूम लेकर जाते हैं, पेशाब कराते हैं, उसके ब्रश पर पेस्ट लगा करके देते हैं। वो बच्चा ब्रश करता है, माँ उसका मुंह धुलाती है या नहलाती है। रात को सोने से पहले उसकी यूनिफॉर्म पर प्रेस होती है, उसके मोजे धोकर डाले जाते हैं, उसका बैग तैयार किया जाता है। वो पूछता है, मम्मा कल टिफिन में क्या देंगी? तो माँ बताती है कि कल बेटा बर्गर बना कर देंगे, कल बेटा मैगी बना करके देंगे, कल बेटा पास्ता बना करके देंगे। वो बच्चा इस सोच के साथ सोता है कि कल मेरे टिफिन में बर्गर होगा। उसकी पानी की बोतल रात से भर करके फ्रिज में रखते हैं कि सुबह बच्चा ठंडी बोतल लेकर जाए, और फिर सुबह उसको नहलाकर, यूनिफॉर्म पहनाकर, उसके बालों में कंघा करके, उसके जूतों पर पॉलिश करके, जूता मोजा पहनाकर, उसका बैग उसके कंधे पे टांग कर और पानी की बोतल हाथ में लेकर या तो उसको उसके स्कूल के गेट तक छोड़कर आते हैं या वैन के अंदर उसको बिठा कर आते हैं। और जब वो वैन जाने लगती है तो हाथ हिलाकर उसको विदा करते हैं। यही बच्चा दोपहर में स्कूल से वापस आता है, बैग रखता है, कपड़े बदलता है, हाफ टी शर्ट पहनता है, आधी नेकर पहनता है और खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाता है तो सालन थोड़ा सा उसकी शर्ट पर गिर गया। फिर उसके बाद आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खा रहा था, थोड़ी सी आइसक्रीम यहाँ लग गई, थोड़ी सी हाथों में लग गई। उसने यूं करके हाथ अपनी शर्ट पर पोंछ लिए और फिर अपने भाई बहनों के साथ खेलने लगा। गर्मी हो रही थी, पसीना पसीना हो गया। असर की अजान हो गई। ख्याल आया कि असर के बाद मेरा बेटा मस्जिद में पारा पढ़ने जाता है। माँ काम कर रही थी, कपड़े सी रही थी। अब्दुल्ला बेटा जल्दी आओ, मस्जिद जाने का टाइम हो गया। वो कहता है आता हूं अम्मी, और फिर खेल में लगा रहा। पता चला कि मस्जिद में नमाज हो गई। अब्बा घर आ गए, अब्दुल्ला बेटा नमाज खत्म हो गई, जल्दी जाओ। अब वो जल्दी से दौड़ा हुआ आया। एक प्लास्टिक की मैली सी टोपी रखी थी, अम्मा ने उठाकर उसके सर पर रखी। एक मैले से जुज़दान में फटा हुआ सा पारा था, वो पारा उसको पकड़ाया। टूटी चप्पल वो पहने था, पसीने में शराबोर था, नाक बह रही थी। उसने यूं करके नाक पोंछी और पारा लेकर के मस्जिद चला गया। मस्जिद में पहुंचा तो चटाई टूटी हुई और तिपाई टूटी हुई, लंगड़ी रहल को उल्टा करके रखा और उस पे पारा रखा। आधा घंटा इससे लड़ा, उससे लड़ा, उल्टा सीधा सबक सुनाया और चला आया कि जी पारा पढ़िया, माशाअल्लाह मेरा बेटा पारा पढ़िया आया। ये दो पैमाने हैं, ये दो पैमाने हैं। आपने अपने बच्चे की तरबियत ये कर दी कि इस तालीम का मेयार ये है और इस तालीम का मेयार ये है। जी जी, ये तरबियत कर दी। फिर उसके बाद आपका बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में पहुंच गया तो अब आपको ट्यूशन के लिए मास्टर की जरूरत पड़ी। इससे पूछा, उससे पूछा, पता चला कि जी फलां साहब वो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, उनकी मैथ बहुत अच्छी है। बाप रात को उनके घर गया कि सर आप मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ा दें, मैथ पढ़ा दें। उनका भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कि थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, भाई बहुत मसरूफ हूं, नहीं हो पाएगा। कि जी आपसे बड़ी दरखास्त है, फलां साहब ने कहा है, मैं उनके वास्ते से आपके पास आया हूं। अच्छा किस वक्त? तो बाप ने कहा कि जी जोहर बाद। कि नहीं, मैं जोहर बाद मेरे पास टाइम नहीं है,
اگر آپ بہت زیادہ پیچھے پڑے ہو تو رات کو 9 بجے کے بعد پڑھا پاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو تیار کر لوں گا، آپ 9 بجے آ جائیے گا۔ اور سنو، ایک سبجیکٹ کے 1500 روپے لوں گا، پیسوں کی کوئی چنتا نہیں، پیسوں کی آپ فکر مت کریے، بالکل 1500 دیں گے۔ اب وہ 2 سبجیکٹ پڑھانے آ رہا ہے، 3000 روپے دے رہے ہیں، اس کے وقت کے حساب سے پڑھوا رہے ہیں۔ پھر اسی بچے کو پارا پڑھانے کا نمبر آیا تو مسجد میں گئے، امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے، کہیں گے مول صاحب وہ ذرا بچے کو قرآن پڑھانا تھا۔ اب مول صاحب سے تعلقات بھی تھے تو کہنے لگے کہ جی مول صاحب دل چاہتا تھا کہ آپ پڑھا دیں۔ کہنے لگے بھائی میں ذرا مصروف ہوں، وقت مشکل سے نکلے گا۔ ارے مول صاحب کام کیا ہے آپ کو؟ ایک نمازی تو پڑھاتے ہو آپ، اب یہاں بیٹھے رہتے ہو وہاں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑی دیر اگر پارا پڑھا دو گے تو کیا حرج ہے؟ اب وہ مول صاحب بھی چونکہ مذاق کے عادی تھے، ان کا اچھا ٹھیک ہے یار پڑھا دوں گا، لیکن سنو ظہر کے بعد عشاء کے بعد پڑھا پاؤں گا؟ نہیں، میرے بچے کے پاس صرف ظہر کے بعد کا وقت ہے اور آپ کو وہ وقت فارغ کرنا پڑے گا، آپ کو اسی وقت آ کر پڑھانا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب یہ سوچنے لگے کہ چلو یہ بچہ پارا پڑھ جائے گا، میں اپنے وقت کو آگے پیچھے کر لوں۔ وہ ظہر کے بعد پڑھانے پہنچ گئے، مولوی صاحب نے مہینے بھر پڑھایا، کوئی بات نہیں کی کہ بھئی ٹھیک ہے جان پہچان ہے، جب مہینہ پورا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ جب مہینہ پورا ہوا تو ابا اندر سے آئے اور 100 کا نوٹ ہاتھ میں یوں بند کر کے لائے، مول صاحب یہ رکھ لیجئے۔ اب مولوی صاحب کوئی میرے جیسے بے غیرت تھے، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ میرے جیسے بے غیرت تھے، تو انہوں نے کھول کے دیکھا 100 روپے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت کم ہیں، اتنے میں تو نہیں ہو پائے گا۔ ارے مول صاحب آپ بھی کیا بات سمجھتے نہیں، آپ کتنی مہنگائی چل رہی ہے، بچہ اسکول جاتا ہے اتنی فیس دینا پڑتی ہے، ٹیوٹر لگا رکھا ہے اس کو اتنے دینا پڑتے ہیں، گھر کے اتنے خرچے ہیں، آپ سمجھا کیجئے۔ اب آپ تو اپنے تھے اس لیے میں نے کوئی بات نہیں کی، یہ رکھ لیجئے۔ کہ نہیں بھائی اس میں کام نہیں چلے گا، میں نہیں پڑھا پاؤں گا۔ کوئی میرے جیسا بہت ہی بے غیرت تھا، اس نے پھر دوبارہ یہ کہہ دیا کہ صاحب نہیں میں نہیں پڑھا پاؤں گا۔ تو ابا نے کہا اچھا رہنے دیجئے مولوی صاحب پھر کوئی بات نہیں ہے، وہ بغل والی مسجد کے جو مؤذن صاحب ہیں نا وہ 50 روپے میں پڑھاتے ہیں، تو بات میں ان سے پڑھوا لوں گا۔ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے ارے اپنے خلاف بھی تو بول لو کچھ، جی، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اور یہ تربیت ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہم بٹھا رہے ہیں قرآن کی کیا حیثیت، دینی تعلیم کی کیا حیثیت اور اسکولی تعلیم کی کیا حیثیت۔ اب جب اس طرح تربیت کر کے اس بچے کو ہم نے پروان چڑھایا ہے، بتاؤ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کہاں سے آ جائے گی؟ بے شک کیا جانے گا وہ اللہ کو، کیا جانے گا قرآن کو، کیا جانے گا رسول کو، کیا جانے گا صحابہ کی عظمت کو؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی گرا پڑا کام ہے، 50 روپے میں ہو جانے والا کام ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ نے کسی کو توفیق دے دی، چلہ لگائی آیا، 4 مہینہ لگائی آیا اور دین سے کچھ تعلق ہو گیا، اب اس نے ارادہ کیا کہ لاؤ میں اپنے بچے کو ذرا حافظ بنا دوں، عالم بنا دوں، مولوی بنا دوں، تو سارا خاندان اس کے سر پہ سوار ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ملا بناؤ گے؟ یہ مسجد کے ٹکڑوں پہ پلے گا؟ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، یہ کرو، کہاں تم اللہ گیری میں پڑ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت یہی ہوئی ہے، ذہنی یہی بنا ہے کہ قرآن میں تو 50 روپے ملیں گے اور انگلش میں 1500 ملیں گے۔ یہ ذہن ہم نے بنایا ہے، یہ تربیت ہم نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ اسی تربیت کا خمیازہ ہے،
اسی تربیت کا خمیازہ ہے یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. میرا حسن ظن ہے کہ سب قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے, لیکن میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, میرے علاقے کا حال یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جائے تو آدھے سے زیادہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. بے شک. ساری شریعت, ساری تاریخ, سارے بزرگوں کے حالات سب اردو زبان میں محفوظ ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب غبار خاطر میں لکھا ہے کہ جب کسی قوم کو مٹانا ہو تو ان سے ان کی زبان چھین لو, وہ قوم خود بخود مٹ جائے گی. ہم سے ہماری زبان چھین لی گئی, ہم نے خود نکال کے پھینک دی. اردو 50 روپے میں سیکھے گا, انگلش 1500 میں سیکھے گا. جب یہ معیار ہم نے بنا دیا تو پھر وہ زبان بے حیثیت, وہ تہذیب بے حیثیت, وہ قوم بے حیثیت. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اسی ملک میں ایک قوم اور رہتی ہے جس کی تعداد 3% 4%, لیکن اس قوم نے اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ تم کچھ دو یا نہ دو, ہم اپنی تہذیب کا سودا نہیں کر سکتے. جی. پگڑی یہ ہماری تہذیب ہے, نوکری دو تو ٹھیک, نہ دو تو ٹھیک, ہم پگڑی سے سودا نہیں کر سکتے. داڑھی ہماری تہذیب ہے, نوکری دو تو ٹھیک, نہ دو تو ٹھیک, ہم اس سے سودا نہیں کر سکتے. ساری دنیا نے ان کی پگڑی کو تسلیم کیا, ان کی داڑھی کو تسلیم کیا. اور ہمارا کیا بنا؟ ہم نے ہر جگہ کمپرومائز شروع کر دیا, ہر جگہ کمپرومائز کرنے لگے کہ ٹھیک ہے, یہ بھی چھوڑ دیں گے, یہ بھی چھوڑ دیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ آواز لگی کہ جی اپنا قانون بھی چھوڑ دو, اب جو قانون ہم بنائیں گے اس قانون پر تمہیں چلنا پڑے گا. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ایمان کا سودا ہوگا, ایمان کا سودا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, اپنی ایمان کو بچانے کی فکر کرنا, اپنی ایمان کو سلامت رکھنے کی فکر کرنا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں, اپنے نسلوں کے ایمان کو بچائیں, اور اس کی فکر کریں کہ یہ ایمان کیسے بچے گا. یہ 10 دن, اس 10 دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیعت اور صحابہ کرام, ان سب کے تذکرے ہم نے اور آپ نے سنے, اور ان تذکروں کو کیا, اور نعرے بھی لگائے, مدح صحابہ کے بھی نعرے لگائے, اور نعرہ تکبیر بھی لگائے, اور نعرہ رسالت بھی لگائے, اور نہ جانے کتنے نعرے لگائے. اس 10 دن کے بعد سال کے 355 دن, ان 355 دنوں میں کتنے دن ایسے گزرے جب میں نے تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حضرت حسن حضرت حسین کو یاد کیا؟ کتنے دن ایسے گزرے جب میں نے تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے, اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے, اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر کے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کو یاد کیا, ان کے تذکرے کیے ہوں, ان کی باتوں کو دہرایا ہو, ان کے لیے آنسو بہائے ہوں, ان کے کارناموں پر خوش ہوئے ہوں. 355 دنوں میں کتنی مرتبہ ایسا کیا؟ کیا حسین کی محبت صرف 10 دن کے لیے جاگتی ہے؟ حسین کے تذکرے صرف 10 دن کے لیے؟ صحابہ کے تذکرے صرف 10 دن کے لیے؟ صحابہ سے تعلق, صحابہ سے محبت صرف 10 دن کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبت سکھا کر گئے.
کہ تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ ایمان میں کامیاب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت، میرے گھر والوں سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان میں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان۔ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے قرآن بھی چھوڑا اور اہل بیت اور آل رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ بتاؤ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکے اور پیاسے تھے۔ کیا اس محبت کو سوچ کر ہم نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے؟ وہ کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے تھے، ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی تعداد جوانوں کی ایسی ہے جو رمضان میں روزے کی فکر نہیں کرتی۔ ارے حسینی تھے تو رمضان کے روزے کی حفاظت کرتے، حسینی تھے نمازوں کی حفاظت کرتے، مسجدوں کو آباد کرتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم صرف 10 دن تذکرہ کر کے اور یاد کر کے اور تقریریں سن کے اور بیانات سن کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا، ہم نے کربلا کا حق ادا کر دیا۔ خدا کی قسم کل قیامت کے میدان میں حسین یہ نہیں پوچھیں گے تم نے میرے کتنے تذکرے کیے تھے، یہ نہیں پوچھیں گے میرے نام کے کتنے نعرے لگائے تھے، یہ نہیں پوچھیں گے میرے نام پر تم نے کتنے لوگوں کو مرغے کھلائے تھے اور کتنی حلیم کھلائی تھی۔ کل قیامت کے میدان میں وہ یہ نہیں پوچھیں گے، وہ یہ پوچھیں گے جن بنیادوں پر ہم قربانی دے کر کے آئے تھے ان بنیادوں کو سلامت رکھنے کی تم نے کتنی کوشش کی تھی، تم نے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر کی، تم نے ظالم کو ظلم سے روکنے کی کتنی کوشش کی۔ ہائے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم کسی دوسرے ظالم کو ظلم کرنے سے کیا روکتے؟ ہم تو خود ظالم بن گئے، ہم تو خود ظالم بن گئے۔ کبھی اپنی جان پر ظلم کیا، کبھی اپنی اولاد پر ظلم کیا، کبھی اپنی عورتوں پر ظلم کیا، کبھی اپنے سماج پر ظلم کیا، کبھی اپنے علاقے پر ظلم کیا، نہ جانے کتنے ظلم کی داستانیں میرے ہاتھوں لکھی جاتی رہی، اور سمجھتے یہ رہے کہ جی ہم حسینی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اگر تعلق ہے اور یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے میدان میں حسین کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بناؤ، بے شک احکامات کا پابند بناؤ۔ نبی کیا کہہ کر گئے، قرآن نے کیا سکھایا، شریعت کیا بتاتی ہے، اس کو پوچھو، معلوم کرو اور اس پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرو۔ ہاں، اور یہ پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے ویسے ہی قرآن عورتوں کے لیے، اور یہ پیغام جیسے حسین کا مردوں کے لیے ہے ویسے ہی زینب اور شہربانوں کا عورتوں کے لیے۔ میری بہنوں، اپنی ایمان کو بچانے کی فکر کرو کہ یہ ایمان کیسے بچے گا، ایمان کیسے سلامت رہے گا۔ اور جانتے ہو ایمان خراب کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کے خراب ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حرام کا لقمہ اور ایک حرام کی نگاہ، ایک حرام کا لقمہ اور ایک حرام کی نگاہ، یہ 2 چیزیں ایمان کو خراب کر دیتی۔ حرام کے لقمے سے اپنے کو بچاؤ اور حرام کی نگاہ سے اپنے کو بچاؤ، اور جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچا لے
اور اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا لے، اللہ ایمان کی حلاوت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ، اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پکنک پر نکلے، گھومنے گئے، اپنی سواریوں پر سوار تھے، سفر کرتے جا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، چلتے چلتے ایک عیسائی ملک میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی عیسائی ملک میں داخل ہوئے، عیسائی فوجی انہوں نے گرفتار کر لیے، تینوں کو لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے معلومات کی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے سب سچ بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، گھومنے کے لیے نکلے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کی سرحد آ گئی، ہم گھومتے گھومتے آپ کی سرحد کے اندر داخل ہو گئے۔ گرفتار کرنے والوں نے یوں کہا کہ جی یہ جاسوس ہیں، ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے اور نقب لگانے آئے تھے اور یہ کرنے آئے تھے، وہ کرنے آئے تھے، جیسے آج کل ہو رہا ہے ایسی اس وقت بھی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت اختیار کر لو تو ہم تمہیں چھوڑ بھی دیں گے اور خوب مال دیں گے، اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، تمہیں عزت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اور تمہیں واپس اپنے وطن بھی بھیج دیں گے، شرط یہ ہے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو۔ تو وہ تینوں کہنے لگے جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ بے شک۔ جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم ایمان کا سودا نہیں کرو گے تو ہم سخت ترین سزا دیں گے۔ تو تینوں نے کہا جو سزا دینی ہو دے دو، آخری حد کیا ہے؟ موت ہے، مر جائیں گے، ایمان نہیں چھوڑے۔ بادشاہ کہنے لگا خالی موت نہیں، بڑی دردناک موت۔ اس نے کہا ہاں ہم تیار ہیں۔ تو اس نے حکم دیا آگ جلاؤ اور آگ پر تیل کھولاؤ۔ آگ جلائی گئی، تیل کھولایا گیا، اور پھر اس نے کہا عیسائیت اختیار کر لو تو تمہارے لیے محلات ہیں، باغات ہیں، پیسہ ہے، عورت ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، جو لینا چاہو ہم وہ سب دیتے چلے جائیں گے، ایمان چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا نہ، جان دے دیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو ایک کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کھولتے تیل میں ڈال دیا، منٹوں میں وہ جل بھن کر خاک ہو گیا اور ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا۔ پھر 2 بچے، اب ان 2 سے بھی یہی سودا، ایمان چھوڑ دو، عیسائیت اختیار کر لو تو یہ اور اگر نہیں چھوڑتے تو انجام یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے ساتھی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے کو اٹھایا، اس کو بھی تندور میں ڈال دیا، تیل میں ڈال دیا، وہ بھی جل بھن کر خاک ہو گیا۔ اب بچے عمیر ابن حبیب۔ تو حضرت عمیر ابن حبیب نے اس کھولتے تیل کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ سمجھا کہ عمیر گھبرا گیا اور یہ اس عبرتناک انجام سے ڈر گیا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ وزیر آیا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی پیشانی بڑی چمکدار ہے اور یہ پیشانی سے بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے اور بڑا حسین اور جمیل ہے، اور تمہارے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تمہارے مرنے کے بعد اس سلطنت کا کوئی وارث نہیں ہے، تم حبیب کو بلاؤ، اس کا دل نرم ہو چکا ہے، اس سے کہو عیسائیت اختیار کر لے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا مالک تو ہوگا۔ بادشاہ نے بلا کر کے عمیر سے یہی سارا سبق دہرایا کہ عمیر، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں کا انجام دیکھ کر تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمیر گھبرا مت، عیسائیت اختیار کر لے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کروں گا، میں اپنا داماد تجھے بناؤں گا، تیری ولی عہدی کا اعلان کروں گا اور میرے بعد تو اس سلطنت کا والی ہوگا، عیسائیت اختیار کر لے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگا او دیوانے، او دیوانے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ میرے یہ آنسو موت کے ڈر سے نہیں تھے،
मेरे ये आंसू इसलिए थे कि हाय मेरे पास एक ही जान है, मेरे पास एक ही जान है, तू अभी मुझे इसमें डालेगा और ये जान खत्म हो जाएगी। मैं तो ये चाहता था कि मेरे जिस्म में जितने रोए हैं अल्लाह मुझे इतनी जाने दे देता और एक एक जान को अपने इस ईमान पर कुर्बान करता चला जाता और कल क़यामत के मैदान में खड़े होकर कहता, अपनी ईमान की खातिर इतनी जानें कुर्बान करके आया हूं, हाय जान एक ही है, अभी चली जाएगी, इसका रोना था, तू क्या समझने लगा, दीवाना है, पागल है। ओहो, उमर इब्न हबीब रजी अल्लाह अन्हु की ये तकरीर सुनकर बादशाह मबहूत हो गया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इनको मौत का डर नहीं है, आप ऐसा करो कि इसको मारने के बजाय कैद खाने में डाल दो और कैद खाने में तकलीफ देने वाली चीजें छोड़ दो, जो इसको तकलीफ पहुंचाएं उनके दर्द से ये तिल मिलाए, तड़पे तो शायद ये ईमान छोड़कर ईसाईयत इख्तियार कर। हुक्म दिया गया कि उमर को कैद खाने में डाल दो। फिर हुक्म दिया गया शिकारी कुत्ता छोड़ दो और एक जहरीला सांप छोड़ दो। वो जहरीला सांप अंदर दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से कुत्ता दाखिल हुआ, कुत्ता और सांप दोनों आमने सामने यूं बैठ गए। सांप को यह खतरा कि कुत्ता मेरे ऊपर हमला कर देगा और कुत्ते को यह खतरा कि सांप मुझे डस लेगा, तो दोनों अपनी हिफाजत की खातिर उमर को भूल गए। क्या कहने, क्या कहने। और पूरा दिन गुजरा, पूरी रात गुजरी, सब हैरान, न कुत्ते की आवाज, न सांप की आवाज, न उमर की आवाज, एक अजीब सन्नाटा है। जब एक दिन और एक रात गुजर गया, सिपाही अंदर दाखिल हुए, पूछा, देखा तो उमर इबादत में लगे थे, सांप कुत्ते को देख रहा था और कुत्ता सांप को देख रहा था। वो दौड़ करके आया, कहने लगा कि बादशाह सलामत, उमर बड़ी सलाहियत वाला है, इसने तो इन सांप और कुत्ते को भी अपने बस में कर लिया और सांप और कुत्ता उसके सामने कुछ नहीं कर पाए। तो उसने कहा फिर कि पादरी को बुलाओ। पादरी को बुलाया गया कि जी ऐसा ऐसा मसला है, क्या करें। पादरी ने कहा, सुनो, तुम इसके ईमान का सौदा उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि इसका दिल और इसकी आंख खराब ना हो जाए। कि फिर इसका रास्ता क्या है, कि इसका रास्ता यह है कि तुम्हारे मुल्क की जो हसीन तरीन लड़की हो उसको भेजो, जो तन्हाई में कमरे में बैठकर इसको अपनी तरफ मुतवज्जे करे और इसको बुराई पर आमादा करे और खाने के लिए हराम का लुक़मा इसके पेट में दाखिल करो। बादशाह ने सूअर का गोश्त बनवाया, शराब मंगवाई, 3 दिन गुजर चुके थे, कुछ खाया नहीं था, वो पका हुआ सूअर का गोश्त रखा गया, पीने के लिए शराब रखी गई कि भूख लगेगी, प्यास से तड़पेगा तो ये शराब पिएगा, ये हराम का गोश्त खाएगा और हराम का लुक़मा इसके पेट में जाएगा, ईमान का नूर निकल जाएगा और फिर इसके लिए ईसाईयत का इख्तियार करना आसान होगा। लड़की को भेजा गया, वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी, हर कोशिश कर ली, पूरा दिन गुजरा, पूरी रात गुजरी, उमर ने उसकी तरफ निगाह उठा कर नहीं देखी, न खाया न पिया। अगला दिन आया, बादशाह ने लड़की को बुलाया, पूछा क्या हुआ। कहेंगे बादशाह सलामत, या तो ये इंसान नहीं है या इसके सीने में दिल नहीं है, या तो ये इंसान नहीं है या इसके सीने में दिल नहीं है। क्या कहना। कि फिर बादशाह, उस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, 1 दिन और दे दो। उनका ठीक है, जाओ। वो लड़की फिर दिन भर लगी रही, रात भर लगी रही, लेकिन उमर ने एक पल निगाह उठाकर नहीं देखा, न कुछ खाया न पिया। तो उसने कहा, उमर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, तेरे पास वो कौन सी ताकत है, तेरे पास वो कौन सी ताकत है जिसने तेरी निगाहों को मेरी तरफ उठाने से रोक रखा है, अल्लाह, जिसने तेरी निगाहों को मेरी तरफ उठाने से रोक रखा है।
حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں پر اس طرح ہاتھ رکھا اور یوں فرمایا، بہن بہن مجھے اپنی اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، میں تجھے کیسے دیکھ لوں، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ اوہو، عمیر کا یہ جملہ اس لڑکی کے دل پر ایسا اثر انداز ہوا کہ کہنے لگی، عمیر تیرے جیسے جوانوں کا اس دھرتی پر باقی رہنا اس دھرتی کے لیے ضروری ہے، اور اب میں تجھے بچاؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نکل کر آئی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، بات بنتی نظر آ رہی ہے، اور اب تو اس نے مجھ سے بات کر لی ہے کہ اچھا کھانا کھلایا؟ بادشاہ سلامت، میں نے اس کو لالچ دی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے کھانا بنا کر لاؤں گی، تم کھاؤ گے، وہ کھانے کو تیار ہو گیا ہے، اجازت دے دو میں اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے آؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، فوراً جاؤ۔ وہ گھر گئی، گھر سے کھانا بنایا، ایک بوتل میں پانی لیا، لے کر کے آئی اور لا کر عمیر کے سامنے رکھا۔ عمیر یہ کھاؤ، یہ حلال کا اور پاک کھانا ہے، یہ پانی پیو، یہ پاکیزہ پانی ہے، میں تمہارے لیے لے کر کے آئی ہوں، اور تم فکر مت کرو، اب میں تم کو بچاؤں گی۔ عمیر نے وہ کھانا کھایا، پانی پیا۔ اب یہ لڑکی کہنے بادشاہ سلامت، آدھے سے زیادہ کام ہو گیا۔ کہنے گا اچھا پھر کہ آج 14ویں رات کا چاند ہے، آپ ہمارے لیے 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیں، آج جو ہمارا باغ ہے اس باغ میں اس کے ساتھ گھوڑ سواری کروں گی، میں نے اس پر اس کو تیار کر لیا ہے، وہ تیار ہو گیا ہے، میرے ساتھ گھوڑ سواری پر جائے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا 2 گھوڑے تیار کیے جائیں، زین کسی جائے، لگام لگائی جائے، اور گھوڑوں کو تیار کر کے اس کے کمرے کے باہر بندھوا دیا گیا۔ رات آئی، اس لڑکی نے عمیر سے کہا، عمیر چلو میرے ساتھ۔ عمیر باہر نکلے، ایک گھوڑے پر خود بیٹھی، ایک پر عمیر کو بٹھایا اور چل دی۔ تھوڑی دور چلتی رہی، جب رات ختم ہونے لگی تب اس نے کہا، عمیر یہ تارا دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں، کہ اس تارے کو اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر 3 رات سفر کرنا، 4تھی صبح تم اس ملک سے باہر ہو جاؤ گے۔ اللہ، رات سفر کرنا، دن میں چھپ جانا، اس تارے کو دیکھ کر سفر کرتے رہنا، 4تھی صبح تم ملک سے باہر ہوگے۔ تو حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی نگاہیں جھکا کر یوں کہا، بہن بہن تو نے میرے لیے تو اتنی بڑی قربانی دے دی، لیکن یہ بتا میرے جانے کے بعد تیرا کیا بنے گا، میرے جانے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ تو وہ لڑکی روتی ہوئی کہنے لگی، عمیر تیرے جیسے جوانوں پر میری جیسی 1000 لڑکیاں بھی قربان ہو جائیں تو سودا سستا ہے۔ کیا بات ہے، تیرے جیسے جوانوں پر میری جیسی 1000 لڑکیاں بھی قربان ہو جائیں تو سودا سستا ہے۔ اور سنو عمیر، اگر اللہ نے میرا تیرا ملنا حلال راستے سے اور صحیح طریقے سے مقدر کر رکھا ہے تو اللہ اس دنیا میں ملائے گا، ورنہ کل آخرت میں انشاءاللہ ہم اور تم ملیں گے۔ کیا کہنا۔ یہ کہہ کر عمیر کو روانہ کیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے طلب کر لیا، اس لڑکی کہ جی وہ میرے ساتھ نکلا، باتیں بناتا رہا، اور پھر اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور گھوڑے کو بڑی تیز بھگا کے لے گیا۔ میں نے بہت کیا، میں اس کو پکڑ نہ پائی، یہاں تک کہ وہ نکل گیا۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوا، غصہ ہوا، بہت ڈانٹا ڈپٹا، لیکن بہرحال لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی شان، کچھ دن کے بعد وہ ملک فتح ہوا اور عمیر پھر اس ملک میں پہنچے۔ آج پھر وہ لڑکی ملی، لیکن آج اسلام لا کر کے ملی تھی، اور یوں کہنے لگی، عمیر اب میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ عمیر نے اس سے نکاح کیا، حرام سے بچا تھا، اللہ نے حلال طریقے پر عطا فرما دیا۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری پیاری بچیوں، یاد رکھو تم حرام کو اللہ کے لیے چھوڑ دو گے، اللہ حلال بنا کر تمہیں عطا فرما دے گا، اللہ حلال بنا کر تمہیں عطا فرما دے گا۔ ہاں، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی سلامتی یوں کی جاتی ہے جیسے عمیر نے اپنے ایمان کو بچایا تھا۔ یاد رکھو، حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، ایمان کا نور نکل جائے گا۔
اس لیے آپ سب سے کہتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام کے لقمے سے بچا لو، حرام کے لقمے سے بچا لو۔ حرام تباہ کر دینے والا ہے، حرام برباد کر دینے والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں مجھے تمہیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں، حرام کھانے والے، حرام کی طرف جانے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ان کو روکنا یہ میری تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہ رکیں، جان کا نذرانہ پیش کر دینا، جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آپ سب سے میری بڑی عاجزانہ، بڑی مؤدبانہ اور بڑی دردمندانہ درخواست یہ ہے کہ آج یہاں سے اس مجمع سے جب اٹھنا تو دو نیتیں لے کر اٹھنا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، حرام نگاہ سے اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جوان جب اپنی نگاہ کو ایک مرتبہ جھکا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں اپنی نگاہ کو نیچی کر کے دیکھو، اللہ دل کے سکون عطا فرما دے گا۔ کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور پچھلے سال کا سبق ذرا پھر سے دوہرا لینا، ہیں؟ یاد کرو گے؟ انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ سجدے کی اور پردے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سارا مجمع اپنے آپ سے یہ طے کرے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کا پابند بن جاؤں۔ یہ بہنیں آئی ہیں، یہ طے کرے میں کچھ نہیں کر سکتی، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت تو میں کر سکتی ہوں انشاءاللہ۔ صرف اتنی سی بات طے کر لو، قرآن کا اہتمام کرو، قرآن زندگی کی بہار ہے، قرآن کو روزانہ اہتمام کے ساتھ، جیسا میں نے عرض کیا تھا، چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کر کے 30 تاریخ پر قرآن کو مکمل کرو۔ کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔